حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہیں جن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ان کلمات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت کا یقین جو ہے اس کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ کلمات جو ہیں وہ اس سچویشن میں پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، یا اس وقت پڑھے جاتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز کا ڈر ہو، جب انسان کو کسی چیز کا خوف ہو، جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے وہ ہو نہیں رہی، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کام ہو نہیں پا رہا، یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو انسان کو لگتا ہے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی سے بڑی ہے، اس کی اپنی طاقت سے بڑی ہے اور وہ بہت کمزور ہے اور اس سے نہیں ہو پائے گا، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے پکارنا چاہیے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت بڑی مشکل سچویشن تھی اور ظاہری طور پہ کوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے وہاں سے بچنے کے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے پکارا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اتنی مشکل سچویشن میں جو بالکل امپاسبل نظر آ رہی تھی، بچنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے اور ناممکنات والی سچویشن میں سے تھی، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آگ سے بچایا۔ اسی طریقے سے یہ کلمات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ بہت سارا لوگوں کا ایک لشکر اکٹھا ہو گیا ہے اور سارے مل کے مدینہ پہ حملہ کرنے لگے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے جو کہ حملہ کرنے لگی ہے، تو اس وقت پھر آپ نے اور صحابہ نے کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کیا فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو کیا مقصد ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں ایسی سچویشنز میں ہو جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول تو ہم ویسے بھی نہیں کرتے، لیکن میرے بالکل قابو سے باہر ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو بالکل امپاسبل نظر آ رہا ہے، یہ ناممکن ہے کہ یہ ہو جائے، تو کیا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کلمات سے کثرت سے پکارنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ بھی وہ ذکر ہے، ویری اسٹرانگ ذکر، ویری پاورفل ذکر، اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب بھی کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے معاملات تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمارے معاملات کو ٹیک اوور کرتا ہے اور ہمارے لیے وہ اسباب بناتا ہے، وہ حالات بناتا ہے جس میں ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا میں فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔